کرے. آج تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی لڑکی سے پیار کی بات کی, محبت کی بات کی, افیئر کی بات کی, رشتے کی بات کی, اور پھر کا تیرے ساتھ شادی کریں گے, اور پھر شادی کے نام پہ اس کا شباب لوٹ لیا, اس کے ساتھ زنا کر لیا, اس کے ساتھ ساری رنگریلیاں منا لی, سارا کھیل کود کر لیا, اور اس کے بعد کہا اب تیرے ساتھ شادی نہیں کریں گے کیونکہ تو اس قابل نہیں ہے, تیرے اندر یہ عیب ہے, یہ عیب ہے, یہ عیب ہے. یاد رکھنا, کسی پہ ظلم کرنے والوں پہلی بات تو افیئر کرنا جائز نہ تھا, پہلی بات تو ناجائز تعلقات کرنا جائز نہ تھے, پہلی بات تو کسی لڑکی سے دوستی تھی, اور اگر کی تھی اور وعدہ کیا تھا اللہ اکبر تو زنا اور اس کی تنہائیاں تھی, اللہ اکبر. اب اس کا شباب لوٹ کر اس میں اس کو چھوڑ کر ایسے بھاگتے ہو جیسے پھولوں کا رس چوس کر کے بھاگ جاتا ہے, دوبارہ رخ نہیں کرتا. تتلیاں پھولوں کا رس چوس کر دوبارہ اس کا رخ نہیں کرتی. کسی کے شباب سے کھلواڑ کر کے, کسی کے حسن سے کھلواڑ کر کے, کسی کے پھر اس کو چھوڑ کر والوں اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی چڑیا سے بھی کھیل کر اس کی زندگی کو ختم کیا ہوگا, کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا, نہ کھانے کی حاجت تھی, نہ شرعی کوئی معاملہ تھا, صرف اپنے نفس کے لیے چڑیا سے کھیلا اور اس کو مار ڈالا, کھیل کے اس کی زندگی کو ختم کر دیا. آپ فرماتے ہیں وہ مری ہوئی چڑیا جس کی زندگی سے نے کھلواڑ کیا تھا ہوگا تو اللہ کی عدالت میں فریاد کرے گی, مولا مجھے چاہیے, اس شخص نے میری زندگی سے کھلواڑ کیا تھا. فرماتے ہیں کسی چڑیا کی شکایت بجلی کی گھن گرج کی طرح ہوگی, کی آواز میں ہوگی, اس کا حال یہ ہوگا وہ پہاڑوں جیسی لکیاں لے کر آئے گا, اللہ آئے گا ہے اور فرمائے گا چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا جائے گی, اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے پہ ڈال دیا جائے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نفس کے پجاری سے پوچھنا چاہتا ہوں, سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کسی چھٹاک کی چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا تو پہاڑوں جیسی لکیاں اور بنے گا, جس نے لڑکیوں کی زندگی سے کھیلا ہوگا, آبوں سے کھیلا ہوگا. اللہ کے بندو, یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے, سب کچھ نہیں ہے, سب کچھ نہیں ہے, جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والملائکہ لا یتکلمون الا من اذن, اللہ کی ہے بس ہوں گے, کسی میں کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی. اس دن اپنا کیا ہوگا, جس دن انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا, اس دن اپنا کیا حال ہوگا. اس لیے لوگ لڑکیوں کی زندگی سے تو کھیلتے ہیں, خود کی بیوی کا اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو طلاق دے دے, مارے پیٹے. یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھنا, یہ دنیا ہے, یہاں عیش کرنے, آرام کرنے, ظلم کرنے نہیں بھیجا. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تمہیں آزمائے کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. اس کے بعد اب یہ آخری بات کروں گا, اس کے بعد بات پوری کر لیں گے, اس لیے کہ وہ 12 لوگوں کا ذکر کرنے جائیں گے تو شاید رات کے 3 بجیں گے, اور میری عادت ہے اس سے پہلے کہ لوگ ذکر الہی سے اکتا جائے ہمیں اپنی بات مکمل کرنی چاہیے, اور لوگ کہیں چپ ہو جاؤ, اس سے پہلے ہمیں خود ہی چپ ہو جانا چاہیے. یہ آداب محفل بھی ہے اور یہ شرافت کی نشانی بھی ہے. تو میں اسی پہ بات پوری کروں گا, پھر کسی دن موقع ملا انشاءاللہ, یا تو آج کل تو بیانات یوٹیوب پر آتے ہی رہتے ہیں, کسی بھی جگہ مکمل ہو جائے گی تو آپ تک پہنچی جائے گی انشاءاللہ. یہ 5ویں بات ہے, لیکن اس کو دھیان سے سنیں, اور یہ آخری بات ہے آج کی محفل. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 5واں ٹولہ جب قبر سے نکلے گا تو ان کے جسم سے مردار کی بدبو آئے.
مردار کی بدبو، اور وہ مردار کی بدبو لے کر کے اپنے قبر سے اٹھیں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہوں گے؟ آقا فرماتے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں چھپ چھپ کر گناہ کرتے، تنہائی میں گناہ کرتے، پوشیدہ طور پہ گناہ کرتے، لوگوں کے سامنے نیکیاں اور تنہائی میں گناہ۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے جو لوگوں کے سامنے نیکی کر کے تنہائی میں گناہ کریں، میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حباء منصورہ کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے خود فرمایا، آقا فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا حضور یہ حباء منصورہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان کی نیکیوں کو ذرے کی طرح بکھیر دے گا؟ تو آقا فرماتے ہیں جو تنہائیوں میں گناہ کرتے تھے اللہ ان کی نیکیوں کو ایسے بکھیر دے گا جیسے روزون کے ذرات ہوتے ہیں جو صرف دھوپ میں نظر آتے ہیں، اتنے باریک کر دے گا اللہ، یعنی اتنی بے وقت ہو جائے گی ان کی نیکیاں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذرے ذرے کر دے گا، ان کی نیکی کوئی کام کی نہیں ہوگی، اور اللہ پاک ان کی نیکیوں کو رد فرمائے گا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت تو متقیوں کے لیے ہے۔ اس سلسلے میں حضرت زید ایک بات بیان کرتے فرماتے ہیں میں قبرستان گیا، جب قبرستان پہنچا تو ایک درخت کو ٹیک لگا کر میں بیٹھ گیا، اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ قبروں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کروں۔ ایسے میں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تو میں نے کیا دیکھا، میری آنکھ لگی، آنکھ لگی تو دل کی آنکھیں بیدار ہوئی، میں نے خواب دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں، کسی کے اجلے لباس ہیں، کسی کے میلے لباس ہیں، کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے، لیکن ایک شخص کو میں نے دیکھا جب وہ اس کی قبر سے اٹھا، اس کی قبر سے تو ایک آسمان سے آگ کی چین زنجیر آئی اور اس کے حلق میں ڈالی گئی، اور وہ اس کے حلق سے گزرتے ہوئے پیٹ، اور پیٹ کے بعد پھر نیچے کے مقام سے وہ زنجیر نکل گئی، اور وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اور چیختے چلاتے کہتا تھا مجھ پر یہ کیا عذاب ہو رہا ہے؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں روزہ نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں نے حج نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے کیے تھے؟ کیا میں نے صدقہ نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے زکات نہیں دی تھی؟ کیا میں سونا نہیں کرتا تھا؟ کہ وہ اپنی ساری نیکیوں کو گنا، اس کا مطلب وہ گنہگار، اس لیے وہ نیکیوں کو گنائے گا۔ زید کہتے ہیں جب وہ اپنی نیکیوں کو گنا رہا تھا تو غیب سے آواز آئی بندے تو ساری نیکیاں کرتا تھا، لیکن جب تو اکیلے میں اور تنہائی میں ہوتا تھا تب تو گناہ کرتا تھا، اللہ سے نہیں ڈرتا تھا۔ تو جس نے تنہائی کے اندر گناہ کیا اللہ نے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے بندو، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر رات کی تنہائیوں میں چار دیواری میں کیا دیکھتے ہو؟ کون کیا دیکھتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو، وہ گندی فلمیں، وہ گندے مناظر، وہ گندی تصویریں رند کی رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ جو تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے ہیں، قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے بدن سے مردار کی بدبو ہوگی، اللہ ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، ان کی نیکیوں کو ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیا جائے گا۔ اپنے آپ پہ رحم کرو میرے بھائیوں، قیامت کے دن کون ہے اپنا سوائے مصطفیٰ جان رحمت کے؟ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، ایک ہی سہارا ہے، اگر گناہ کر کر کے ان کا دل دکھا دیا، ان کو ناراض کر دیا تو بتاؤ اپنا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، فاروق اعظم فرماتے ہیں میں تو اتنا سمجھتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، حضور کا دل دکھتا ہے، کوئی گناہ کرو دل حضور کا دکھتا ہے۔ اب آپ کو سے پوچھتا ہوں چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں آقا کا دل دکھتا ہے، گندی فلمیں دیکھتے ہو، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں آقا کا دل دکھتا ہے، کسی عورت پر بد نظری کرتے ہو آقا کا دل دکھتا ہے، مسجدوں کو ویران کرتے ہو آقا کا دل دکھتا ہے، نمازوں میں سستی کرتے ہو آقا کا دل دکھتا ہے، کسی مومن کو گالی دیتے ہو آقا کا دل دکھتا ہے۔ اتنا رسول اللہ کا دل قبر انور میں دکھاؤ گے اور اس کے بعد میدان محشر میں جب شفاعت کی بھیک لینے کے لیے ان کی بارگاہ میں پہنچو گے، اللہ نہ کرے اگر انہوں نے منہ پھیر لیا اور منہ پھیر کر کے یہ کہا او منافق جھوٹے، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور میرے دل کو چھلنی چھلنی کرتا تھا، میرے دل کو دکھاتا تھا، میرے دل کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ بتاؤ بھائیو جب سب نے للکار دیا ہوگا تو اسی آمنہ کے لال کا سہارا ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کی شفاعت ہوگی۔ اگر وہ بھی منہ پھیر لیں، حالانکہ ان کے کرم سے ایسی
امید نہیں ہے، لیکن ان کی مزاج کی نزاکت بے چین بھی کرتی ہے۔ حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ میرے آقا کی غیرت بہت نازک ہے، کتنی نازک ہے اتنا اندازہ کر لے۔ ایک بار ام المومنین نے اپنے گھر کے دیواروں پہ پردے لٹکا دیے تو آقا علیہ السلام نے چہرہ پھیر کر کے یہ فرمایا کہ ہم دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے، محبوبہ محبوب رب العالمین اگر دیواروں دے تو وہاں سے غیرت کی وجہ سے چہرہ پھیر لیا جاتا ہے۔ اتنے جرائم کر کے، اتنے بڑے کے حضور کے دربار میں کھڑے رہیں گے، اللہ اکبر، اگر ان کی نظر میں کہاں جاؤ گے، کس کے پاس جاؤ گے، کس کے دو گے؟ اس لیے آج ان کو مناؤ، ان کو راضی کرو، آج ان کی بارگاہ میں معافی مانگو، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہوئی